رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیں تو ان میں دونوں طرح کے حضرات موجود تھے، ایمان پہ لانے والے بھی اور ایمان کو بچانے والے بھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے اور میں شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا۔ شر کی باتیں کون سی؟ یعنی فتنوں سے متعلق معلومات حاصل کرتا تھا تاکہ ان فتنوں سے خود بھی بچوں اور امت کو بھی بچاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری جماعت کو حذیفی مزاج عطا فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فتنوں سے متعلق بہت سی روایات مروی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ایمان کے لیے کسوٹی بن گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کا جنازہ پڑھتے تھے جن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوا کرتے تھے۔ جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جنازے میں شریک نہ ہوتے تھے۔ معلوم ہوا ایسے افراد جو ایمان کے لیے بچانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی انسانیت کے ہاں، مومنوں کے ہاں اور کامل مسلمانوں کے ہاں کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کا بھی ہم سے مطالبہ کیا، اعمال کا بھی ہم سے مطالبہ کیا۔ ایمان کیسا چاہیے؟ ایمان صحابہ کرام جیسا چاہیے۔ اعمال کیسے چاہیے؟ صحابہ کرام جیسے چاہیے۔ جب امت نے صحابہ کرام جیسے ایمان کو اپنائے رکھا، صحابہ کرام جیسے اعمال کو اپنائے رکھا، اس وقت تک فتنوں کا دروازہ نہیں کھلا۔ آہستہ آہستہ جب دیکھا گیا کہ اعمال سے سستی ہو رہی ہے، فتنے پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو ایمان کے اندر بھی بگاڑ آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے، ساری کی ساری زندگیاں آپ دیکھیں ایمان پہ لانے پہ بھی خرچ ہو رہی تھی اور ایمان کو بچانے پہ بھی خرچ ہو رہی تھی۔ آج ہمارے ہاں فتنے دندناتے پھرتے ہیں، ایمان کو لوٹنے والے افراد عام ملتے ہیں، ایمان کو بچانے والے افراد بہت کم ملتے ہیں۔ ایسے حضرات بھی آپ کو معاشرے کے اندر مل جائیں گے جن کو خود بھی پتہ ہے کہ نہ ہم خود ٹھیک ہے، نہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، نہ ہمارے عقائد و اعمال ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی دن رات اس مذہب اور عقیدے کو پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ عیسائی حضرات، آپ حضرات کو علم ہے، بہت سارے عیسائی مورخین نے اس بات کا اقرار کیا، عیسائی فلسفیوں نے، دانشوروں نے اقرار کیا کہ عیسائی جو مذہب ہے وہ آج کے دور کے جدید تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے عیسائی مشنریاں دن رات محنت کرتی ہیں اور لوگوں کو عیسائی بنانے میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہی ہیں۔ میں فیصل آباد کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ میں ایک دن فیصل آباد جا رہا تھا، فیصل آباد کا کچہری بازار، وہاں اشارہ بند ہو گیا، سرخ بتی جلی، تو 15 یا 20 منٹ کا وہ اشارہ تھا۔ 15-20 منٹ کے لیے سواریاں رکی، کوئی آدمی موٹر سائیکل پہ سوار تھا، کوئی گاڑی پہ سوار تھا، کوئی پیدل ویسے ہی گاڑیوں کے رش کی وجہ سے رک گیا۔ ایک آدمی آیا، اس کے پاس ایک بڑا سا بیگ کتابوں کا تھا۔ 15 اور 20 سیکنڈ کے اندر اس آدمی نے اس بیگ کے اندر جتنی کتابیں تھیں وہاں سگنل پر رکے ہوئے تمام لوگوں کو تقسیم کر دی۔ کوئی آدمی موٹر سائیکل پہ ہے، اس کو بھی کتاب پکڑا رہا تھا، کوئی آدمی گاڑی پہ ہے، اس کو بھی کتاب پکڑا رہا تھا، کوئی پیدل جا رہا ہے، اس کو بھی کتاب پکڑا رہا تھا۔ 15 اور 20 سیکنڈ کے دوران اس آدمی نے اپنی تمام کتابوں کا بیگ خالی کر دیا۔ میں موٹر سائیکل پہ تھا، میرے موٹر سائیکل پر بھی ایک کتاب آئی، میں نے اس کتاب کو دیکھا، لکھا ہوا تھا معجزات مسیح۔ یعنی عیسائی حضرات نے اپنے مزعومہ نظریات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کتابیں عام عوام کے اندر پھیلانی شروع کی ہوئی تھی۔ دیکھو عیسائی حضرات باوجود اس کے کہ ان کا نظریہ غلط، ان کے عقائد و اعمال غلط، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ وہ عقائد اور نظریات، نہ وہ اعمال، لیکن اس کے باوجود
وہ حضرات ان عقائد کو پھیلانے کے لیے دن رات محنتیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج دیکھو ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، پارسی لوگ موجود ہیں، یہ سارے کے سارے بدھ مذہب والے لوگ، ان حضرات کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو دین ہے جس کو ہم اپنائے ہوئے ہیں وہ چند رسومات کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات اس کے پھیلانے کے لیے محنتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ دین اسلام جس نے ہر ایک ادا کے لیے انسان کی رہنمائی کی ہے، پل پل پہ انسان کے لیے اس نے رہنمائی کے لیے رہنما اصول دیے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان اس دین اسلام کو اپنا کر، اس دین اسلام کو اپنانے کے بعد مسلمان کہلوا کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نہ تو لوگوں کو ایمان پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ لوگوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے